السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دارالعلوم دیوبند چوک پر حافظ جی کا ایک ہوٹل ہے، اسی کے متعلق ایک تحریر مجھے ملی، میں نے سوچا کہ آپ حضرات کو سنا دیتا ہوں۔ جو لوگ وہاں پر پڑھے ہیں وہ کبھی نہ کبھی اس ہوٹل کے اوپر ضرور گئے ہوں گے، وہاں پر چائے ضرور پی ہوگی، اور آپ اگر اس ہوٹل کے اوپر گئے ہیں کبھی بھی، کمنٹ میں اپنی حاضری ضرور لگائیں اور یہ بتائیں کہ میں گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں، اپنے بارے میں ضرور بتلائیں۔ چلیے دوستوں میں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ کسی آدمی نے بہت ہی مزیدار تحریر لکھی ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند چوک پر حافظ جی چائے کا یہ ہوٹل کئی تاریخی حوالوں سے اہمیت کا حامل ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن بطوطہ نے ہندوستان کے سفر کا ارادہ کیا تو اس کی محبوبہ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان جا کر جس نے اس ہوٹل کی زیارت نہ کی تو وہ اس شخص کے مانند ہے جو آگرہ میں رہ کر تاج محل کی زیارت سے محروم رہا۔ بی بی سی لندن کے ایک انٹرویو میں کسی بڑے ملک کے وزیر اعظم نے اپنے بچپن کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں انہوں نے چائے فروشی سے لے کر اسباق حرفن پڑھے۔ کتاب المول سریات دارالعلوم دیوبند کے احاطے مولسری ایک جگہ ہے۔ تمام تخیلی اقوال کو اس کی جانب منسوب کرتے ہوئے مول سریات کہا جاتا ہے کہ مصنف نے اس کے قدامت پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کے سن تعمیر و تاسیس میں قدر اختلاف ہے اور تمام مورخین کی رائے دوسرے سے مختلف ہے۔ البتہ بعض قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرعونی مصر میں سے کسی فرعون کی مشورہ گاہ تھی جو گردش لیل و نہار اور مرور زمانہ کی ضربکاری سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی، ہنوز کھنڈر ہی رہی ہے۔ دیوبند میں بین الطلاب یہ ہوٹل غار ہیرا اور غار ثور کے نام سے موسوم ہے، جو کہ تسمیت الکل بسم الجز کے قبیل سے ہے، کیونکہ اس ہوٹل کے اندر ایک کمرہ غار نما ہے جس کی وجہ سے یہ ہوٹل غار ہیرا کے نام سے مشہور ہو گیا۔ تاریخ اس بابت خاموش ہے کہ یہ تاریخی ہوٹل کس کے توسط اور وسیلے سے حافظ جی کی ملکیت میں آیا۔ البتہ بعض سن رسیدہ لغو گو سے روایت ہے کہ حافظ جی کے آبا و اجداد ہلاکو خان کے دربار کے سپاہی تھے، تو ہلاکو خان کے حکم سے بطور رہائش یہ جگہ حافظ جی کے آبا و اجداد کے حصے میں آئی تھی۔ پھر ہلاکو خان کی وفات کے بعد حافظ جی کے پردادا نے یہاں چائے فروشی کا شغل اختیار کر لیا جو نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ یہ چائے کی دکان ہمیشہ سے لغو گو کی آماجگاہ اور اہالیان سیاست کی تبصرہ گاہ رہی ہے۔ آج بھی یہاں ایک گلاس چائے کے وقفے میں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں الٹ پلٹ جاتی ہیں، امریکہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور روم و فارس سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ راکم الحروف یعنی جس نے یہ تحریر لکھی ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اکثر یہاں بیٹھ کر مستقبل کا قائد اور امیر بن جاتا ہوں اور کبھی کبھی تو وزیر اعظم تک پہنچ جاتا ہوں۔ تو دوستو یہ حافظ جی کے ہوٹل کو لے کر کے کسی شخص نے اپنی مزاحیہ تحریر لکھی ہے۔ دوستو اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس ہوٹل پر جانا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے پہلی بار اگر ہمارے چینل پر آئیں تو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔